سے بھی السلام علیکم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی کہ لانگ مارچ آج تھا؟ جتنا بڑا جم غفیر آج یہاں موجود ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ آج لانگ مارچ آج ہے، اور یہ اگر پروٹیسٹ ریلی ہے اور یہ اگر احتجاج ہے تو کان کھول کے سن بھی لو اور آنکھیں کھول کے دیکھ بھی لو کہ جس دن عوام لانگ مارچ کے لیے یہاں پہنچے گی یہاں کیا عالم ہوگا۔ دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آج ایک ایسی سڑک پر موجود ہیں جس کو کانسٹیٹیوشنل ایونیو کہتے ہیں، یعنی کہ شاہراہ دستور، جس کی دونوں اطراف میں انصاف دینے والے ادارے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں نہ آئین ہے نہ کوئی انصاف ہے، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اور محترم چیف الیکشن کمشنر کو یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے، پاکستان کا آئینی ادارہ ہے اور پاکستان کی قوم کا ادارہ ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کو آئین نے آپ کی اور عوام کی رائے کا امین بنایا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کو پاکستان کی آئین کی سبز کتاب نے آپ کے ووٹ کی عزت کی ذمہ داری عطا کی ہے، اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو عوام کے ووٹ کی عزت کروانی تھی۔ بتاؤ عوام کے ووٹ کی عزت کروائی اس ادارے نے؟ میں آج آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کی کہانی سناتی ہوں۔ جانتے ہو اس فراڈ کا نام کیا ہے؟ اس فراڈ کا نام ہے تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس۔ کیا نام ہے؟ اب میرے پیچھے بولنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سن رہے ہو اور آپ کو آواز آ رہی ہے، اور یہ کہ آپ کو اپنی بہن اور بیٹی کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نومبر 2014 یعنی 2014 میں تقریباً 60 سال پہلے، 6.5 سال پہلے یہ کیس دائر ہوا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ اب تک نواز شریف کا کیس تو دنوں میں چلتا ہے، دنوں میں ختم ہوتا ہے، اور دن میں 2 سماعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن 7 سال میں اس ادارے نے ابھی تک صرف 70 سماعتیں کی۔ کتنی سماعتیں؟ اور جانتے ہو یہ جو جعلی خان ہے، پاکستان پر جو عذاب مسلط کیا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جانتے ہو کہ عمران خان نے اس مقدمے کو ملتوی کرانے کی کتنی بار کوشش کی؟ 30 بار۔ کتنی بار؟ کون کہتا تھا کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو؟ کون کہتا تھا؟ تو آج پی ڈی ایم اور عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ اگر چوری نہیں کی تو 30 بار مقدمے کو رکوانے کی کوشش کیوں کی؟ اور جانتے ہو اس تابع دار خان نے 6 مرتبہ ہائی کورٹ میں درخواست
درخواستیں دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا. 6 درخواستیں دی. کتنی درخواستیں دی؟ اور جانتے ہو کہ ایک کمیٹی بنائی ای سی پی نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی, جس کو کہتے ہیں تحقیقاتی کمیٹی, جس کا کام تھا تحقیقات کر کے اس کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھنا. لیکن جب تحقیقات شروع ہوئی تو ایسی جرائم کی ایسی لمبی داستان سامنے آئی کہ کیونکہ اوپر سے حکم تھا تو تحقیقاتی کمیٹی کو, اسکروٹنی کمیٹی کو کہا گیا کہ ان کے اوپر ہاتھ ہولا رکھو, اور وہ اسکروٹنی کمیٹی پھر عمران خان کی اور ای سی پی کی تابع دار بن گئی. جانتے ہو کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال ہو گئے. اسکروٹنی کمیٹی ابھی تک اس کی تحقیقات ہی کرتی جا رہی. کتنے سال ہو گئے؟ حالانکہ اتنے واضح اور ہوش اڑا دینے والے حقائق ہیں جن کا فیصلہ 3 سال تو کیا 3 دن میں ہو سکتا ہے, لیکن 3 سال سے یہ سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جانتے ہو کہ 80 سماعتوں کے دوران عمران خان نے کم از کم 24 مرتبہ کارروائی رکوانے کی کوشش کی. کتنی مرتبہ؟ اور 4 درخواستیں دی کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے. کتنی درخواستیں دی؟ اور اگر اتنا ہی آپ کا دامن صاف تھا تو کیوں درخواستیں دی کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے؟ اس کا مطلب ہے چوری تو ہوئی ہے, اور نہ صرف چوری ہوئی ہے بلکہ بہت بڑی چوری ہوئی ہے. تو بیان بدلنا تو ان کا روز کا کام ہے, اسی لیے ان کو یو ٹرن خان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہاں صرف بیانات نہیں بدلے, انہوں نے 8 وکیل بدلے, لیکن 8 کتنے وکیل بدلے؟ لیکن 8 وکلاء کو بدلنے کے بعد بھی چوری نہیں چھپی. بولو, چوری نہیں چھپی. اور جانتے ہو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, جو کہ ایک اور قومی ادارہ ہے, اس نے عمران خان کے 23 خفیہ بینک اکاؤنٹ پکڑے. کتنے بینک اکاؤنٹس پکڑے؟ جو بینک اکاؤنٹ اس نے ای سی پی سے اور پاکستان کی عوام سے چھپا کر رکھے تھے, وہ 23 بینک اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے پکڑ لیے اس کے. اور یہ 23 بینک اکاؤنٹ اس عمران خان کے دستخطوں کے ساتھ آپریٹ ہو رہے تھے. یہ نہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا, جان بوجھ کے پاکستان کی عوام سے اور ای سی پی سے اپنا جرم چھپایا انہوں نے. اور اسکروٹنی کمیٹی خود یہ اعتراف کرتی ہے کہ یہ حقائق ہم آپ کو فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان نے منع کیا ہے. میرے بھائیوں, اب پتا چلا کہ چور کی گردان کرنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا. کیا آپ یہ جانتے ہو؟ ایک اور جرم سن لو. جانتے ہو یہ پیسہ جو عمران خان کے اکاؤنٹس میں آیا, پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے آیا, یہ کیسے آیا جانتے ہو؟ کس کے ذریعے آیا؟ ہنڈی کے ذریعے. کس کے ذریعے آیا؟ جانتے ہو نا ہنڈی کے ذریعے کون سا پیسہ لایا جاتا ہے؟ جانتے ہو نا؟ اب پتا چلا کہ یہ کنٹینر پر چڑھ کر دھرنے میں کیوں عوام کو ترغیب دیتا تھا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ. کیوں
کہ یہ خود ہنڈی کے ذریعے یہ چوری اور پتہ نہیں خفیہ کا پیسہ کہاں کہاں سے منگوا رہا تھا. اور میرے بھائیوں بہنوں، یہ بتاؤ کیا جانتے ہو کن دو ملکوں سے اس کو فنڈنگ ہوئی؟ جانتے ہو؟ دو ملکوں سے اس کو بہت بڑے بڑے فنڈ آئے. ایک ہے انڈیا، بھارت کیا، اور دوسرا ہے اسرائیل. وہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے اوپر مظالم پر مظالم ڈھا رہا ہے. اسرائیلی عمران خان کو پیسہ دے رہے تھے. اب جانتے ہو کہ یہ پیسہ خفیہ اکاؤنٹس میں کیوں آیا؟ اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ پیسہ ہنڈی کے ذریعے بھی آیا اور عمران خان کے ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹس میں آیا. کن کے اکاؤنٹس میں آیا؟ اور اس کو فنڈنگ انڈیا سے جانتے ہو کس نے کی؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارکان نے، جس کا نام دوسانجھ ہے. دوسانجھ، یہ لکھا ہے میرے پاس یہ نام. اس کا نام ہے اندرجیت دوسانجھ. بھارتیہ جنتا پارٹی کا وہ ممبر ہے. اس نے اس کو فارن فنڈنگ میں پیسہ دیا. اور جس اسرائیلی نے اس کو پیسہ دیا اس کا نام ہے بیری سی شیف. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی بے تحاشا کمپنیوں اور لوگوں نے اس کو پیسہ دیا. اور اب دیکھو، جب آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں سے فنڈ لو گے تو پھر مودی کی جیتنے کی دعائیں کیوں نہیں مانگی جائیں گی؟ پھر کشمیر مودی کی جھولی میں نہیں پھینکا جائے گا. بھئی جن سے آپ پیسے لیتے ہو ان کا کام بھی تو کرنا پڑتا ہے نا. پھر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا؟ اور پھر میرے بھائیوں دھیان سے یہ بات سننا. اور جب کہتا ہے نا کہ پی ڈی ایم سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، پی ڈی ایم سے اتنا فرق پڑا ہے کہ جو 7 سال سے کیس دبا کر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کھولنا پڑ گیا ہے. اور جانتے ہو جب پی ڈی ایم نے اور عوام کے دباؤ میں جواب دینا پڑا تو اس نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ سب میرے ایجنٹس نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، سب میرے ایجنٹس نے کیا ہے. واہ 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 واہ، تالیاں بجاؤ تالیاں. یا تو وہ خود بہت بڑا بیوقوف ہے یا وہ میرے بھائیوں پی ڈی ایم کو اور پاکستان کی عوام کو بیوقوف سمجھتا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ جب پیسے دھڑا دھڑ آ رہے تھے اور ان پیسوں کو تم ایک منتخب حکومت اور ایک منتخب عوامی وزیر اعظم جس کا نام ہے محمد نواز شریف، جب تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے اور دھرنوں پر خرچ کر رہے تھے، اس وقت تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ ایجنسی کے پاس سے آیا ہے یا کہاں آیا ہے؟ پیسہ آتے وقت نہیں پتا تھا کہ ایجنٹس کے تھرو آیا ہے. جب جواب دینا پڑا تو ایجنٹس یاد آ گئے. اور 7 سال بعد یاد آیا جب عوام نے جواب مانگا، جب دباؤ پڑا تو 7 سال بعد یاد آیا کہ پیسے تو میرے ایجنٹس کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے. بولو ذرا ایک دفعہ بولو، واہ واہ واہ. ویری گڈ. دستخط کرنے کا پتا تھا بھائیوں، سننا، دستخط کرنے کا پتا تھا، پیسہ وصول کرنے کا پتا تھا، پانی کی طرح پیسہ سازشوں میں استعمال کرنے کا پتا تھا، منتخب حکومت کو گرانے میں پیسہ استعمال کرنے کا پتا تھا. مگر یہ پتا نہیں تھا کہ کروڑوں اور اربوں اور کھربوں جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے.
بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ کہتا ہے کہ مجھے حکومت میں آنے کی میری تیاری نہیں تھی. بھائی حکومت میں آنے کی تمہاری تیاری نہیں تھی، تمہیں کام کرنا نہیں آتا تھا، لیکن عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. عوام کی خدمت کرنے کی تیاری نہیں تھی، لیکن عوام کو لوٹنے کی تیاری تھی. مہنگائی کو آسمان پر پہنچانے کی تمہاری پوری تیاری تھی. آٹا، چینی، گندم اور دوائیوں پر ڈاکے ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی. اگر یہ سب تمہارے ایجنٹس نے کیا ہے، اسلام آباد اور پنڈی کے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ سب تمہارے ایجنٹس نے کیا ہے تو ذرا یہ بھی بتا دو ای سی پی کے سامنے کہ 2018 کے الیکشنز میں تمہارے بیلٹ باکسز میں ووٹ کس ایجنٹ نے ڈالے تھے. ذرا یہ بھی پاکستان کے عوام کو بتا دو کہ اگر پیسہ دینے والے ایجنٹس تھے تو تمہیں اقتدار میں لانے والے ایجنٹس کون تھے. اور یہ بھی بتا دو کہ ثاقب نثار سے تمہیں جعلی ثاقب اور امین، صادق اور امین نہیں، ثاقب اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوانے والے ایجنٹس کون تھے. اور اب یہ بھی بتا دو، یہاں میڈیا کی وینز موجود ہیں، یہ بھی بتا دو کہ تمہارے لیے میڈیا کو مینج کرنے والے، میڈیا کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کی خبریں چلوانے والے ایجنٹس کون ہیں. پوچھو میرے بھائی، کون ہے وہ ایجنٹ. اور یہ بھی بتا دو کہ تم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تباہی کے ذمہ دار ہو، تم پاکستان کے بڑے بڑے جرائم کے ذمہ دار ہو. تو ذرا یہ بھی بتا دو تمہارے ہر جرم اور ہر غلطی پر پردہ ڈالنے والے ایجنٹس کون ہیں. کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی، کون ہے؟ کاش سن تو رہے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ یہ آواز پہنچ جائے گی کہ لوگ جانتے ہیں کہ تمہیں 22 کروڑ عوام پر مسلط کرنے والے ایجنٹس کون ہیں. دیکھ لو، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، دیکھ لو لوگ نہیں ڈر رہے. پاکستان بدل رہا ہے. تم جتنا بھی زور آزما لو، تم جتنا بھی اپنی طاقت آزما لو، تم پاکستان کے عوام سے نہیں جیت سکتے. بتاؤ کہ پاکستان کی عوام اب جمہوریت کے لیے کھڑی ہو گئی ہے یا نہیں کھڑی ہو گئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو مجھے. اور اب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ یہ سوال پوچھو گے نا؟ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں 2018 کے الیکشن میں جب آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آر ٹی ایس کو بند کیا گیا، آپ کیوں خاموش رہے؟ پوچھو، آپ کیوں خاموش رہے؟ جب آپ کے ادارے، میں ای سی پی کی بات کر رہی ہوں، ابھی باقی اداروں کی بات نہیں کر رہی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے ادارے یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یرغمال بنا کر ایک نااہل اور تاریخ کے سب سے بڑے نالائق شخص کو سلیکٹ کر کے، کیا کر کے، عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر، جب وہ ایک تاریخ کے سب سے زیادہ نالائق
اور نااہل شخص کو 22 کروڑ عوام کی قسمت کا مالک بنا دیا گیا، تو آپ کیوں نہیں بولے؟ ای سی پی مجھے بتائیں، آپ کیوں نہیں بولے؟ بولو۔ آج آپ کے ادارے کی ناکامی اور خاموشی کی سزا میرے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ بولو، بھگت رہے ہو نا؟ آج جب پیٹرول بم، جس کو اردو میں پیٹرول بم کہتے ہیں، وہ آج جب عوام کے سروں پر گرتا ہے تو ای سی پی والوں سن لو، یہ عوام تمہیں بھی اس میں شریک جرم ٹھہراتی ہے۔ ٹھہراتے ہو؟ آج جب ہر روز کمر توڑ مہنگائی ہوتی ہے، میں جانتی ہوں آپ کے گھروں میں مہنگائی کا ڈیرا ہے، میں جانتی ہوں۔ آج جب روز عوام کے اوپر مہنگائی کا طوفان آتا ہے، تو مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگا آٹا، مہنگی روٹی، مہنگی چینی، مہنگا صابن، مہنگا کھانے پینے کا کوکنگ آئل جس کو کہتے ہیں، کس کس چیز کا میں نام لوں؟ آج جب ان چیزوں کی قیمتیں روز عوام کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے، تو عوام آپ کو بھی اسی پیس جرم میں شریک جرم ٹھہراتے ہو۔ بولو، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ آج جب ادویات کی، دوائیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں نا، آج جب ادویات کی قیمتیں غریب مریضوں کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں، تو ای سی پی کو لوگ شریک جرم ٹھہراتے ہیں۔ آج جب میرے ینگ بچے، نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے آج جب بے روزگار ہوتے ہیں، تو یاد رکھو ای سی پی عوام تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتی ہے۔ آج جب کیا اساتذہ، کیا حکومت کے ملازم، کیا بیوروکریسی، کیا لیڈی ہیلتھ ورکرز، کیا پان اسٹیل مل کے ملازمین، آج ہر کوئی سڑکوں پر احتجاج کر رہا ہے، تو یاد رکھو ای سی پی عوام تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتی ہے۔ آج جب گردشی قرضہ 3000 ارب کی بلند سطح پر چلا جاتا ہے، لیکن عوام کو تب بھی بجلی نہیں مل رہی، تو یاد رکھو ای سی پی لوگ آپ کو بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں۔ اور آج جب اچانک پورے ملک کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، چاروں صوبوں کے اندر بجلی بند ہو جاتی ہے، اچانک پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، تو یاد رکھنا ای سی پی اس نااہلی اور نالائکی میں لوگ آپ کو بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں۔ اور آج جب براڈ شیٹ اسکینڈل، جس کو پاکستان کے عوام فراڈ شیٹ اسکینڈل کو کہتے ہیں، آج جب اس میں یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ تم نے 22 کروڑ عوام کے خون پسینے کی کمائی چپ چاپ راتوں رات اسمگل کروا دی پاکستانی ہائی کمیشن میں، اور وہ جعلی فارم اس کو لے اڑی، وہ تم نے بھیجی ہی اس لیے تھی کہ کیونکہ تمہیں پتا تھا وہ ضبط ہو جائے گی۔ اور وہاں تک نہیں بات، دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، عمران خان اور اس کی حکومت، یہ اس میں سے بھی کمیشن مانگ رہے تھے، اور آج جب تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل براڈ شیٹ، جس کا نام فراڈ شیٹ ہے، وہ سامنے آتا ہے اور عوام کے خون پسینے کی کمائی ان کی کمیشنز میں جاتی ہے، تو یاد رکھو ای سی پی لوگ تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں۔ آج ملیشیا میں، میرے بھائیوں بات سنو، آج ملیشیا کے اندر جب لیز پہ نہ ہونے کی وجہ سے 170 پاکستانی مسافروں کو جہاز سے اتار لیا جاتا ہے، تو اس شرمندگی اور اس نالائکی اور نااہلی میں بھی لوگ ای سی پی
کو शरीक जुर्म ठहराते हैं। और आज जब हजारा बरादरी के साथ जुल्म होता है, उनके गले कटते हैं। मैं गई थी वहां पर उनको गले लगाने के लिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उनकी दर्द की दास्तान सुनते हुए। और आज जब वो इस जाली वजीर आजम को कहते हैं कि हमारे पास आओ, हमारी लाशें पड़ी हैं, तो ये कहता है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और जब आज पाकिस्तानियों के साथ और हजारा बरादरी के साथ ये तौहीन-आमेज़ सलूक होता है कि ये कोयटा जाता भी है तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी में बैठकर जो मुतासिरीन हैं, जिनके भाई बेटे और खावन शहीद हो गए, उनको कहता है मेरे पास चल कर आओ, मैंने तुमसे ताज़ियत करनी है। तो आज इस किस्म की जो तज़हीक पाकिस्तान के अवाम की आज हो रही है, ईसीपी सुन लो कि पाकिस्तान की अवाम तुम्हें भी इस जुर्म में शरीक समझती है। और ईसीपी जवाब दो, ईसीपी जवाब दो, बोलो ईसीपी जवाब दो कि पाकिस्तान के साथ ये तारीख का सबसे बड़ा जुल्म जो सिलेक्टेड और सिलेक्टर ने किया था, आप बताओ कि आप इतने बड़े जुर्म में हिस्सेदार क्यों बने? क्या बिगाड़ा था इन मासूम पाकिस्तानियों ने आपका? क्या बिगाड़ा था इन मासूम पाकिस्तानियों ने आपका? और याद रखना, इदारों पर वो शख्स हमला करता है जो इदारों को यरगमाल बनाकर जबरदस्ती उनसे नाइंसाफी पर मबनी फैसले लेता है। क्योंकि ये जो एजेंट्स होते हैं ना, जो पीछे से काम करते हैं, ये सामने नहीं आते, सामने होते हैं ईसीपी जैसे इदारे, और अवाम की उंगलियां फिर इन इदारों की तरफ उठती हैं। वो लोग पीछे छुपे होते हैं, उनको पता होता है कि हमारा चेहरा कोई नहीं जानता, लेकिन जवाब तो ईसीपी को देना पड़ेगा। और इसका जवाब एक ही है। आखिर में बस एक बात, आखिर में बस एक बात, क्योंकि एक मिनट, आखिर में एक ही बात, आखिर में एक ही बात, क्योंकि इमरान खान ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। तो जब जुर्म का एतराफ कोई कर लेता है तो उसके बाद फैसला नहीं होता, उसके बाद सिर्फ सजा होती है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।